وينبغي التنبيه على أمور الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا. برادران یہ تنبیہ اول جو ہے آسان ہے، یہ مربوط ہے کہ مصنف کے مطابق کون سا اجماع کی کون سی قسم حجت ہے اور کون سی قسم حجت نہیں ہے، یعنی کون سا اجماع آئے تو وہ موجب علم بے رائے امام ہوتا ہے اور کون سا اجماع جو ہے وہ موجب علم بے رائے امام نہیں ہوتا. واضح ہے، ذرا گنیں گے ساتھ میں. پہلا اجماع کون سا؟ اجماع دخولی. دوسرا اجماع اجماع لطفی. تیسرا اجماع اجماع عادی. چوتھا اجماع اجماع اتفاقی. اور پانچواں تشرف. عرض کیا تھا کہ پانچواں مجرد احتمال ہے بعض ان اجماعات کی تفسیر کرنے میں جو کہ جس میں واضح ہے کہ اجماع کا دعویٰ ہے، حالانکہ اس کے معاصر نے اس کے خلاف قول دیا ہوا ہے. اس کی تفسیر کے لیے کہتے ہیں شاید متشرف ہو، اس لیے دعویٰ اجماع کے. بہرحال اہم ہے ہمارے لیے چار. برادران ان چار میں سے اگر ترتیب کے ساتھ آئیں تو مصنف نے ترتیب بدل دی تو مصنف کے ساتھ چلتے ہیں میرا خیال. اجماع لطفی آپ فرماتے باطل ہے ہمارے مطابق کبروین. کیوں؟ چونکہ اجماع لطفی کی مکمل حجیت موقوف ہے قاعدہ لطف کی حجیت پہ. واضح. اور قاعدہ لطف کو ہم حجت متاخر میں سے کوئی نہیں مانتا. یعنی میں یوں عرض کروں کہ قاعدہ لطف کو بعض حجت ہی نہیں مانتے، بعض اس کو حجت مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کی تطبیقات میں سے یہ نہیں ہے. ہر دو صورت میں حجت نہیں ہے. البتہ اخوند صراحت کرتے ہیں کہ میرے مطابق سرے سے قاعدہ لطف حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہو، یہ ہے نا قاعدہ لطف. اوجب اللہ علی نفسہ ان یبعد عبادہ عن المعاصی ویقربہم الی الطاعہ. یہ اللہ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. قد یکون مصلحہ داعیہ الی ذلک قد لا یکون مصلحہ. کبھی اللہ دیکھتا ہے کہ فائدہ ہے ان کو مقرب اور مبعد کرنے میں تو خدا کرتا ہے، کبھی چاہے تو نہیں کرتا. حسب رضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حسب تدبیر ہے. واضح. لہٰذا قاعدہ لطف کو مطلقاً حجت کہنا ہذا منہ ثابت ہے. لہٰذا کون سا فی الحال باطل ہوا جی برادران؟ قاعدہ لطف. دوسرا برادران وہی بیچارہ اجماع جس کے بارے میں آغا نے بڑی پیچھے تعریضات بھی کی ہیں. کون سا اجماع ہے؟ ہاں شاباش. اجماع اتفاقی حدسی. آپ فرماتے حدس جو ہے حدس کوئی ملازمہ عقلی بھی نہیں، کوئی ملازمہ عادی عرفی بھی نہیں، صرف بیٹھ کے ایک بندے کو تکا لگتا ہے. یہ 5-6 میں نے آپ کو بتایا تھا نا بڑے بڑے نام، شیخ الاسلام، ثقۃ المسلمین، شیخ اعظم، شیخ الطائفہ، اتنے بڑے بڑے نام جھوٹ بولیں گے کیا؟ ہاں یہ سچے ہیں سارے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جب یہ 5-6 لوگ آ گئے نا تو انشاءاللہ اجماع ہو جاتا ہے. ہذا حدس. آپ فرماتے ہیں اتفاق کی کوئی قیمت. لہٰذا اجماع حدسی اور کی جگہ ذرا دقیق ہے. اجماع حدسی کبروین درست ہے اما صغروین درست نہیں. کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو حدس ہو جائے تو حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو حدس ہونے کے نتیجے میں قطع ہو جاتا ہے امام کے قول کا، اور قطع حجت ہے. واضح. صغروین اگر فرماتے ہیں کہ عموماً اجماع سے، اس قسم کے اجماع سے جس میں 8 بندے 10 بندے 15 بندے اکٹھے ہوں اور اس اجماع سے انسان کو حدس ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے. صغروین ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنے مختصر سی جماعت کے اکٹھے ہونے سے کسی کو رائے امام کا حدس ہو جائے، لیکن اگر ہو جائے حدس تو حجت ہے. کیوں برادران؟ ہاں سنتو میں نے عرض کیا کہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں کہ قیاس سے بھی قطع آئے تو حجت ہے. اطمینان شخصی حجت ہے حتماً. نقطہ السطر یہ 2 ڈاٹ سرخ ہیں، اطمینان شخصی اور قطع. کیونکہ اطمینان شخصی کو کہتے ہیں قطع تعبدی، یہ کسی بھی ذریعے سے آتا ہے حجت ہوتا ہے. اگر اجماع سے آ جاتا ہے تبھی حجت ہے. بس اجماع لطفی حجت نہیں ہے، اس میں اشکال کبروی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ میرے مطابق کبرا یعنی قاعدہ لطف باطل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں صغروی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ آتا نہیں ہے، یعنی لازمہ نہیں ہے ایک جماعت کے اکٹھے ہونے اور اس سے رائے امام کا قطع حاصل ہونے میں، ملازمہ نہیں ہے. البتہ اگر اتفاقاً کسی کو حاصل ہو جائے تو چونکہ شخصیہ حجت ہے، اس لیے شیخ نے تعبیر استعمال کیا غیر مسلمہ. غیر مسلمہ یعنی غیر واقعہ عموماً، اما اذا وقع حجت. راضہ کیجیے پہلے 2 بار. الاول ينبغي التنبيه على امور
کچھ امور پہ تنبیہ کرنا چاہیے، اور ان میں سے امر اول، تنبیہ اول، انہ قد مر، یہ بات کی پیچھے گزری، ابھی گزری ہے جو شروع میں، ان مبنی دعوی الاجماع غالباً، کہ دعوی اجماع کا مبنی جو عموماً ہے، عموماً جو اجماعات ہوتے ہیں، ہوا اعتقاد الملازمہ عقلاً، وہ ملازمہ عقلیہ کے عقیدے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور ملازمہ عقلیہ بسبب قاعدہ لطف، واہیہ باطلہ، واہیہ باطلہ، یہ جو مرہ ہے نا یہ واہیہ سے پہلے پیچھے یہ گزرا ہے کہ عموماً اجماعات جو ہیں وہ لطفی ہوتے ہیں اور ان میں ملازمہ عقلی ہوتا ہے، لیکن یہاں سے نئی بات، واہیہ باطلہ، یہ جو مبنی ہے قاعدہ لطف ہے، میرے مطابق یہی باطل ہے۔ عرض کیا اس کے بطلان کی کیا سبب ہے؟ کہ کوئی واجب نہیں اللہ نے اپنے اوپر کیا ہوا کہ مبعد بھی کرے آپ کو معصیت سے، مقرر بھی کرے طاعت کے، لا، حسب مصلحہ، واضح۔ او اتفاقاً کا تھوڑا عقلاً کے اوپر، کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اکثر جو دعوے ہیں ان کا مبنی یا تو ملازمہ عقلی ہے یا ملازمہ اتفاقی ہے، اتفاقاً یعنی عقلاً کے اوپر، واضح، اعتقاد الملازمہ اتفاقاً، بحد سے رأیہ من فتویٰ جماعہ، دیکھیں نا ایک گروہ کے فتویٰ سے آپ کو امام کی رائے کا حد ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ تر اجماع سے دو باب سے ہیں، یا تو وہ ملازمہ عقلی کے تحت یا ملازمہ اتفاقی کے تحت ہے۔ کیا حکم ہے جس کے بارے میں؟ واہیا غالباً غیر مسلمہ، اور یہ ملازمہ مسلم نہیں ہے عموماً، یعنی ایک جماعت کے فتوے سے لازم ہو جائے انسان کو قطع، یہ نہیں ہوتا، واضح، یہ ملازمہ صغروی، اصلا ملازمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو ہو جائے تو حجت ہے، چونکہ وہ قطع ہے، چونکہ وہ ہادہ ہوا۔ اب آگے فرماتے ہیں برادران، کون کون سے بچے جی؟ تشرفی کو چھوڑ کے باقی دو کون سے بچے؟ دخولی، عادی، شاباش، عادی کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے دخولی کی بات۔ دخولی جو ہے یعنی آپ کو یقین ہو کہ اس 100 اجماع کرنے والوں میں ایک امام کی ذات بھی ہے، ہاں فرماتے ہیں کتنا حسین ہے یہ اجماع، اتنا ہی ناپید ہے یہ، ایسے اگر کسی کو ہو جائے کہ ان 100 میں سے امام بھی ہیں تو برکات بعد شد گلون مطلب قشی ماکو خو اکو، اگر یہ ہو جائے تو یہ حجت ہے بلا اشکال۔ اما صغروین ہادہ غیر موجود او قلیلاً جداً، یہ تعبیر، بس اگر علم ہو جائے کہ مجمعین میں امام کی ذات ہیں تو کبروین حجت ہے، علم حجت ہے، لیکن صغروین ایسا ہے نہیں کہ اجماع اس قسم کا دستیاب ہو، یہاں پہ بھی اشکال صغروی ہے۔ اس کے بعد تشرفی پہ آتے ہیں، پھر عادی کو آنے بعد تشرفی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو علم ہوتا ہے رأی امام کا، رأی امام، ہاں کہ امام کی رائے ہے، غیر امام کو بتاتے ہیں اس کو متشرف جو ہوتا ہے، ناقل کو علم ہوتا ہے کہ امام کی یہی رائے ہے اور وہ اجماع کا لفظ بولتا ہے۔ اس صورت میں اگرچہ علم ہوتا ہے اور امام کی رائے کا، کیا آپ فرماتے ہیں حجت ہوگا نہیں ہوگا؟ امام کی رائے کا علم ہو جائے، ہاں خبر ہو جائے، میں پوچھ رہا ہوں، اس سے اتنا جواب دیجیے، امام کی رائے کا علم ہو جائے حجت ہے؟ حجت نہیں ہے، واہ واہ، امام کی رائے کا علم، اور کیا چاہتے ہیں؟ علم بھی ہے، امام کی رائے بھی ہے، حجت ہے، کبروین حجت ہے، لیکن صغروین ایسا ہے کوئی نہیں کہ انسان کو تشرف زیارت ہو اور اس سے علم برائے امام ہو جائے۔ تو جو اجماع دخولی ہے اور اجماع تشرفی ہے، یہ سب سے خوبصورت ترین اجماع ہے۔ کبروین اس میں سرے سے مناقشہ تصور نہیں ہے، لیکن صغروین یہ دونوں واقع نہیں ہوئے۔ دیکھیے عبارت، اچھا چلیے میرا خیال اس کو عبارت کو کے ساتھ پڑھنے زیادہ بہتر رہے گا۔ پیچھے کون سا بچہ برادر؟ عادی۔ عادی میں ہم نے یاد ہے آپ کو یہ دعویٰ کیا تھا پیچھے کہ عادی کب ہوتا ہے؟ جب سبھی فقہا، تمام زمانوں کے فقہا بزر سے قاطع کہیں کہ یہی فتویٰ ہے، از عصر معصوم تا امروز تمام فقہا کا اجماع ہو گیا ایک مسئلے کے اوپر۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ اس قسم کا بڑا اجماع جب آ جائے تو عادتاً عرفاً انسان کو قطع ہو جاتا ہے کہ امام اس پہ راضی ہے، موچی، یعنی ملازمہ عادی جو ہے اس کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کبروین اگر اجماع عادی اگر حاصل ہو جائے تو یہ موجب قطع امام ہوتا ہے، یعنی کبروین حجت ہوگا، جہاں جہاں بھی اجماع عادی ہو کبروین حجت ہوگا۔
جو کہ عادتاً سبھی امامی فقہا کا ایک مسئلے پہ اکٹھا ہونا بعید ہے کہ امام اس کے مخالف ہو. اور جو واضح انشاءاللہ کبروین یہ بھی تام ہے. صغروین ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سبھی فقہا سبھی تاریخ کے فقہا ایک مسئلے پہ اکٹھا ہو جائے. اور اگر آپ کو کبھی لگنے لگے اکٹھے تو آپ جناب ابن جنید اسکافی کو دیکھنے ضرور, ٹھیک ہے جی, اور ابن زہرا کو, ان کو دو تین کو دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی کہ کوئی اتفاق سرے سے وجود نہیں رکھتا. وَأَمَّا كَوْنُ الْمَبْنَى الْعِلْمَ بِدُخُولِ الْإِمَامِ علیہ السلام بِشَخْصِهِ فِي جَمَاعَةٍ, یہ کس کی طرف؟ اجماع دخولی. البتہ اگر مبنی اجماع یہ ہو کہ علم ہو کہ امام صلوات اللہ علیہ داخل ہیں اس جماعت میں بشخص خود امام ذات ہی داخل ہیں, علم ہو جائے اس بات کا ایک, او العلم برائیہ, یا امام کی رائے کا علم ہو جائے. یہ اشارہ کس کی طرف ہے برادران؟ عادی کی طرف. للاطلاع بما یلازمہ عادتا من الفتویٰ, للاطلاع کیونکہ اطلاع ہے, خبر ہے, علم ہے, کیا؟ بما یلازمہ, جو کہ آپ کے پاس آ گیا ہے وہ جو علم بے رأی امام کا ملازم ہے عرفاً. وہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں فقہا کا کہنا یلازم یلازم کا جو ہوا ہے ماں کی طرف جاری ہے. ماں سے مراد ہے اجماع و جمیع الفقہا, ہو کے ضمیر جاری علم برأی الامام. چونکہ آپ کے پاس ملازم آ چکا ہے, ملازم یعنی کیا؟ اجماع, تمام فقہا کا اجماع کہ جو ملازم ہے عادتاً و عرفاً کس کے برادران؟ ہو رأی امام کے. ماں سے مراد جو ہے وہ ہم نے کہا اجماع جمیع فقہا. شیخ نے عبارت میں ذکر کیا من الفتاوی, یعنی فتاوی جمیع فتاوی, یعنی آپ کے پاس, یوں دیکھیں عبارت, آپ کے پاس تمام فتاوی ہیں اور سب متفق ہیں فتووں میں, اور یہ تمام فتاوی جس میں سبھی فقہا متفق ہیں یہ ملازم ہیں عادتاً علم وقت برائے امام کو. چونکہ آپ کے پاس اس قسم کا اجماع ہے اس لیے آپ کو علم ہو چکا ہے امام کی رائے کا. تو پاس یہ دو صورت ہیں. نمبر ایک, علم ہو امام مجمعین میں داخل ہے. سورہ دوم کہ آپ کو علم ہو جائے کہ امام کی بھی یہی رائے ہے. اور علم کیسے حاصل ہوا ہے؟ تمام ادوار کے فقہا کا اجماع کہ جو عادتاً و عرفاً ملازم ہے امام کی رائے کے. واضح؟ ان دونوں صورتوں میں اگر حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ بہا حجت ہے. ولیکن کون کذا و کذا قلیل جدا فی الاجماعات المتداولہ فی السنۃ الاصحاب کما لا یخفی, فقہا کی زبانوں پہ جو رائج اجماعات ہیں ان میں اس قسم کے اجماعات ملتے ہی نہیں ہیں. بہت اچھے اجماعات ہیں, کبروین قبول بھی ہیں, حجت بھی ہیں, لیکن ان کا صغروین کوئی وجود نہیں. پیچھے کون سا بچ گیا برادران؟ تشرفی. فلا بل لا یکاد یتفق العلم بدخولہ علی نحو الاجمال فی الجماعہ فی زمان الغیبہ وَإِنْ احتمل تشرف الأوحدی بخدمت و معرفت علیہ السلام احیاناً, بلکہ زمان غیبت میں ایک گروہ کے اندر بشکل اجمالی امام کے داخل ہونے کا علم یہ حاصل نہیں ہوتا. یہاں سے شروع کر رہے ہیں تشرفی کو. تشرفی میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دعویٰ کرتا تمام فقہا کا نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں اجماع ہے فقہا کا, ایک جماعت اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اجماع رکھتے ہیں, حالانکہ اجماع اس کے پاس ثابت نہیں ہوتا. اس نے امام سے ملاقات کی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, اس سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا ہمیں. وَإِنْ احْتُمِلَ تَشَرُّفُ الْأَوْحَدِی, اگرچہ یہ احتمال اس اجماع میں ہوتا ہے. مثلا مقدس اردبیلی اتنا برجستہ فقیہ, باوجود پتہ ہے اس نے کہ کئی فقہا اس میں اختلاف رکھتے ہیں, اس کو علم ہے, اس کے باوجود وہ کہتا ہے اجماع ہے, تو ہم احتمال دیں گے کہ یہ جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے اردبیلی مثلا, یہ امام کی خدمت میں متشرف ہوا ہے اور اس امام کی معرفت رکھتا ہے مثلا, اور اس کے نتیجے میں اس کو بخدمت و معرفت علیہ جانتا ہے. معرفت میں امام کو حاضر ہوا ہے اور اس نے خیال نہیں کیا, بلکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ امام ہے. ایک بار تو خواب میں لگا کہ امام ہے اور سنا دیا, ایک بار اس کو خدمت میں حاضر ہوا وہ معرفت ان ھذا الامام صلوات اللہ علیہ, ٹھیک ہے, حاضر ہو اور پتہ ہو کہ یہ امام کی ذات ہیں, اور پھر وہ اس بنیاد پہ اجماع کا دعویٰ کرتا ہے, تو یہ احتمال ہے کہ وہ ملا ہو اور اس دعویٰ کر رہا ہو, لیکن اس احتمال سے ہمیں علم شلم نہیں ہوتا. واضح عبارت.
بس نتیجہ یہ نکلا کہ کون سا اجماع ملا؟ حجت ملا، یوں کہ جو مل بھی جائے اور حجت بھی ہو. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ مل بھی جائے اجماع اور حجت بھی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جو حجت تھے کون کون سا؟ دخولی، عادی، تشرفی، یہ تھے پر ملے نہیں. اچھا جو مل رہا ہے وہ اتفاقی ہے، وہ حجت نہیں ہے عموماً. اور دوسرا اجماع لطفی، وہ بھی مل رہا ہے لیکن حجت نہیں ہے. ما وجد لا یتم وما تم لم یوجد. خوب آخر میں پیرا جو ہے وہ فرماتے ہیں لہٰذا اجماع جو کتابوں میں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اور صرف اتنا فائدہ دیتا ہے، وہی والا بارہا جو عرض کیا ہے کہ سبب آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ کے مطابق وہ سبب منقول سبب تام ہے تو اسے آپ حدس کر دیں خود ہی امام کا رائے کا، اور اگر وہ تام نہیں ضمیمہ کریں تو اتنا فائدہ. فلا یکاد یجدی نقل الاجماع، نقل اجماع مفید نہیں ہے الا من باب نقل سبب، مگر وہ سبب کے نقل کرنے میں آپ کو بالمقدار الذی احرز من لفظہ، سبب کو نقل کر دیتا ہے اور اتنی مقدار میں سبب کہ جو اس لفظ سے سمجھ آ رہا ہے. اگر لم نجد خلافا ہے تو اس کا مطلب ہے اجماع کبیر ہے، اور اگر اتفقا فقہاء العصر ہے تو اجماع تھوڑا حجم صغیر ہے. بما اکتنفا بہ من حال او مقال، یہ پیچھے اس کی صراحت کر دی ہے، یعنی وہ متکلم کو دیکھیں گے، موضع نقل کو دیکھیں گے اور قرائن کو دیکھیں گے. یعنی آپ اس سبب کو دیکھیں گے، وہ سبب محفوف ہے جس حالیہ قرینے کے ساتھ یا مقالیہ قرینے کے ساتھ، ان تمام قرائن کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں گے. وَيُعَامَل، اور جو آپ کو ملے گا يُعَامَلُ مَعَهُ مُعَامَلَةَ الْمُحَصَّل، تو اس میں اور اگر آپ اتنی مقدار میں خود تتبع کرتے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی اس کے ساتھ اجماع منقول کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے اجماع محصل کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ کو 70 افراد کا تتبع کے ساتھ محصل اجماع مل جاتا ہے، کیا کریں گے؟ حجت کریں گے. اگر اس کو حجت سمجھتے ہیں تو پھر 70 جو حکایت ہوئے ہیں اور نقل ہوئے ہیں ان کو بھی حجت کہیں. اور اگر آپ 70 تتبع کر کے محصل کر کے جو ہے اس کو حجت نہیں سمجھ جب تک 100 نہ ہوں، تو بالکل اس طرح سے اگر اجماع منقول میں بھی 70 فقہا کا فتویٰ نقل ہوا ہے، آپ اس کو حجت نہیں سمجھیں گے جب تک کہ 30 کو ضمیمہ نہ کریں گے. بس خلاصہ بحث جمیع یہ ہوا کہ اجماع صرف سبب کی مقدار کے اعتبار سے فائدہ دیتا ہے، اور اگر وہ سبب جو نقل ہوا ہے تمام سبب ہے آپ کی نظر میں تو بسم اللہ امام کی رائے اور حجت، اور اگر تمام سبب نہیں ہے بعض سبب ہے تو پھر ضمیمہ کریں اور حجت، اور اگر سرے سے وہ سبب کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. هذا تمام الکلام، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل